ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ایک کو بند کر دیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم وسیم اکبر طاہر بھائی، محترم ندیم اکبر صاحب اور محترم سلیم اکبر صاحب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آج کی محفل پاک کے تصدق سے اس عظیم ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ ماں کا وصال ہے، اس لیے آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ بڑا منفرد اور اچھوتا موضوع ہے۔ آج کا موضوع ہے ماں تجھے سلام۔ اور جتنے احباب بھی بیٹھے ہیں اپنی توجہات میں اور اپنے تصورات میں اپنی ماں کی محبت کو لے کے آئیں۔ سامعین محترم، ماں اس کائنات ارضی میں اللہ کی رحمت کا رنگ ہے۔ ماں اس کائنات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا استعارہ ہے۔ اگر کسی نے رب کائنات کی رحمتوں کو اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کو مشخص دیکھنا ہے تو وہ اپنی ماں کو دیکھے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا سایہ دار شجر ہے جو خود تو دھوپ میں رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ اور سامعین محترم، آئیے اگر لفظ ماں پہ غور کریں اور سوچیں کہ ماں
کا وجود کن چیزوں سے بنا ہے؟ تو لفظ ماں پہ اگر غور کریں، لفظ ماں 3 حروف کا مجموعہ ہے، میم، الف اور نون۔ میم سے مراد محبت، الف سے مراد ایثار و قربانی، اور نون سے مراد نہ ڈر ہونا۔ سامعین محترم، اگر ہم غور کریں کہ اس دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے، اور ہم اپنے دائیں بائیں سارے رشتوں کو دیکھیں، سارے قریبیوں کو دیکھیں، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر کسی کا ذہن اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار میری ماں کرتی ہے۔ اور سامعین، ماں اور باپ کا جو پیار ہوتا ہے اس میں تصنع نہیں ہوتا، ماں کے پیار میں بناوٹ نہیں ہوتی، ماں کے پیار میں دکھلاوا نہیں ہوتا۔ ماں اپنی اولاد اگر آنکھوں کے سامنے ہے تبھی پیار کا عالم وہی ہے، اگر ماں کے سامنے سے اولاد آنکھوں سے اوجھل ہے تب بھی ماں کی محبت کا درجہ وہی ہے۔ تو لفظ ماں کا پہلا حرف میم بتاتا ہے، اے انسان غور کر، تجھ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تیری ماں کرتی ہے۔ دوسرا حرف الف، الف سے مراد ایثار اور قربانی۔ ماں وہ عظیم ذات ہے جو ہر لمحے اپنی اولاد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ماں کی ذات کو دیکھیں، اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اولاد کو اس دنیا میں لانے تک اور اس دنیا میں لا کر پھر نشو و نما کرنے تک، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو گئی، انسان اگر زندگی کے ان سارے مراحل کو دیکھتا جائے، فقط ماں وہ عظیم ذات نظر آئے گی جو ہر وقت اولاد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پھر نون سے مراد ہے نہ ڈر ہونا۔ ماں اپنی اولاد کی خاطر نہ ڈر ہو جاتی ہے، اولاد کی خاطر نہ ڈر ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، آپ جتنے بھی لوگ ہیں اگر تھوڑا قریب آئیں گے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ سینکڑوں بیٹھیں، ہر روز سینکڑوں ملتے ہیں، لیکن ایک بندہ بھی اگر سمجھنے، سننے اور فہم والا مل جائے تو آنے کا حق ادا ہو گیا۔ اب اگر غور کریں کہ لفظ ماں کا تیسرا حرف ہے نون، نون سے مراد نہ ڈر ہونا۔ ماں وہ عورت جو ماں بننے سے پہلے خود ایک بیٹی تھی، پھر اللہ نے وہ وقت دیا کہ وہ ماں بن گئی۔ ماں بننے سے پہلے اس کے اندر خوف بھی تھا، ایک ڈر بھی تھا، دنیا کے اندر چلتے ہوئے ایک جھجک بھی تھی، لیکن اس عورت کو اور اس بیٹی کو اگر اپنی اولاد کی خاطر معاشرے کے بڑے بڑے طوفانوں سے بھی لڑنا پڑ جائے تو وہ ماں نہ ڈر ہو کر بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں اور سوچیں، جو ایک وقت ماں ہے، اگر ماں کے درجے سے ہٹا کے دیکھیں تو وہ ذاتی طور پہ ایک عورت ہے، اور عورت ایک صنف نازک ہے، کمزور دل کی مالک ہے۔ اور سامعین، اس کے دل کی کمزوری کا حال تو یہ ہے
کہ وہ ہمارا گھر، وہ ویڑا جس کے اندر سارا دن وہ چلتی ہے، رات کے اوقات میں اگر اسے اپنے لیے پانی بھی لینا ہو تو اکیلی کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر کوئی کہے کہ سارا دن تو یہیں پہ چلتی رہی، سارے گھر کے کام کرتی رہی، تو اب کیا ہو گیا؟ تو وہ بول کے کہتی ہے کہ اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو سامعین غور تو کریں، وہ عورت جسے اپنی ذات کے لیے اپنے گھر میں بھی نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اگر اس کی اولاد پر کوئی مصیبت آ جائے اور اولاد کی خاطر اسے اپنے گھر کا ویڑا تو کجا، محلے کی گلیوں میں جانا پڑے، شہروں میں جانا پڑے، اب وہ عورت، وہ بیٹی جو کبھی کمزور بھی تھی، ڈرتی بھی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جب ضرورت اولاد کی سامنے آئی، اب نہ اسے ڈر رہا، نہ اسے خوف رہا، اولاد کی خاطر وہ گھر سے بھی نکلتی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اب بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ کیوں؟ اب وہ اپنی اولاد کی خاطر نہ ڈر ہو گئی۔ تو ان تین صفات کو ملائیں تو ماں بنتی ہے۔ پھر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیہ مبارکہ پہ اگر غور کریں تو رب کائنات فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے، رب کائنات کا امر یہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کسی اور کی نہ کرو، بندگی صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اب غور کریں، رب کائنات نے جہاں پر پہلے عبدیت کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا، بندگی کا ذکر کیا، اپنے حق کا ذکر کیا، اپنے حق کو بیان کر کے رب کائنات ساتھ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اے انسان، تجھ پہ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، عبادت کرو، بندگی بجا لاؤ۔ جب اللہ کا حق ادا کر لو تو اس دنیا کی مخلوقات میں سے تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے، اور سب سے پہلا حق تیرے والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اب سامعین محترم توجہ کریں، بڑا ایک لطیف نکتہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انسان ہے، انسان اگر اپنے ہر روز کے شب و روز اور معمول کو تیار کرتا ہے، بناتا ہے، تو سوچے کہ رات کو سویا تھا، اب صبح اٹھ کر جو مجھ پر حقوق ہیں ان سے زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا حق۔ اور وہ حق کیا ہے؟ کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے، بندگی بجا لائی جائے۔ تو گویا اے انسان جب صبح اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کرے، سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے، نماز فجر ادا کرے، اور ساتھ میرے اللہ نے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا کہ اس دنیا کے اندر اے انسان پھر دوسرا حق تجھ پر تیرے والدین کا ہے۔ اللہ کا حق ادا کیا نماز ادا کر کے، تو اب غور کریں کہ والدین کا حق کیسے ادا کریں۔ سامعین محترم، والدین کا حق ایسے ادا کریں کہ جو والدین کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جو والدین کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں۔ ہر گھر کے اندر ضروریات جدا جدا ہیں۔ کہیں پر والدین کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بھی اہتمام خود کیا جائے۔ کسی گھر میں ضروریات یہ ہیں کہ والدین مالی اعتبار سے خود کفیل ہیں، مالی اعتبار سے ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن سامعین محترم، اولاد کا پھر بھی حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو جا کے دیکھے، والدین کی زیارت کرے، والدین سے ملاقات کرے۔ اور جب والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، والدین اور کچھ طلب نہیں کرتے، صرف اتنا مانگتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو وقت دے۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم جوان ہوتے ہیں، والدین بڑھاپے میں ہوتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ، ہم کہتے ہیں ماں جی میرے دوست باہر کھڑے ہیں، کھیل کے آتا ہوں، شاپ سے ہو کے آتا ہوں، کسی سے مل کے آتا ہوں۔ بس ہمارے 24 گھنٹے اسی طرح گزر جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ رب کائنات نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسان سب سے پہلا حق تجھ پر صبح اٹھتے ہوئے عبادت کرنا، سجدہ کرنا، اس کی بارگاہ میں جھکنا اللہ کا حق ہے۔ جب وہ حق ادا کر لے تو ساتھ تجھ پہ حق تیرے والدین کا ہے۔ ان سے ملاقات کرے، ان کی زیارت کرے، ضروریات کو پورا کرے۔ اگر یہ حق ادا کر لیتا ہے تو رب کائنات بھی راضی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی دوست یہ سوچ رہا ہو کہ میں گھر نہیں ہوتا، والدین گاؤں میں گھر ہوتے ہیں، میں جاب کرتا ہوں کسی شہر میں، میں تو ہر روز والدین کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، تو سامعین آج کے دور نے تو مسئلہ آسان کر دیا۔ سامنے ہر روز پاس بیٹھ نہیں سکتے، لیکن اٹھتے ہی 9-10 بجے والدین کو ٹیلی فون کال تو کر سکتے، ان کی خیریت دریافت کریں، ان سے بات کریں۔ آپ اگر ہر روز والدین کو کال کر کے صرف خیریت دریافت کریں گے تب بھی ان کے دل میں حوصلہ آئے گا، دعائیں دیں گے، حق کسی نہ کسی حد تک ادا ہوگا۔ اور آگے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا حق ہے والدین کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں من احق بحسن صحابتی، اے سونے آقا مجھے بتائیے کہ میرے قریبیوں میں اور میرے دائیں بائیں رہنے والوں میں مجھ پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ مجھ پہ سب سے پہلا حق، بھئی آپ کو روزہ تو نہیں لگا ہوا، چلیں پھر اگر تھوڑا رسپانس دیں گے تو بہتر بات ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے سونے آقا مجھ پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتے امک،
تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ صحابی پھر عرض کرتے ہیں حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا دوسری بار پھر فرماتا ہے امک، تجھ پہ دوسرا حق بھی تیری ماں کا ہے۔ صحابی پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور پھر تیسرا حق کس کا ہے؟ میرے آقا تیسری بار پھر فرماتے ہیں امک، تجھ پہ تیسرا حق بھی تیری ماں کا ہے۔ صحابی پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور پھر حق کس کا ہے؟ چوتھی مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں ابوک، اب تجھ پہ حق تیرے باپ کا ہے۔ اب سامعین محترم، آقا علیہ السلام کے فرمان پہ غور کریں۔ میرے آقا نے پہلے 3 حق ماں کے بیان کیے۔ اب ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ نے ماں کو پہلے 3 حق دیے، اس کے بعد باپ کا حق رکھا، سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم صدقے جائیں تاجدار کائنات کی لطافت پر، حضور کی نگاہ پر۔ میرے حضور کی نگاہ میں ماں کی زندگی کے 3 ادوار تھے کہ ماں اپنی اولاد کی خاطر 3 دور بڑے مشکل گزارتی ہے۔ پہلا دور وہ جب بچہ اس کے بطن میں آتا ہے تو وہ پہلے 9 ماں اپنی اولاد کی خاطر بڑے مشکل گزارتی ہے۔ نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ سونے اور جاگنے کی ہوش، زندگی کے سارے معمولات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے اس ماحول کو اور اس منظر کو جب نگاہ میں رکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ پھر دوسری بار میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا حق بھی تیری ماں کا۔ کیوں؟ تیری ماں پہ وہ دوسرا دور تیری خاطر بڑا مشکل گزرا کہ ماں نے زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کے اولاد کو جنم دیا۔ اور کتنی مائیں ہیں جو اولاد کی خاطر اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ سینکڑوں مائیں اولاد کو جنم دیتے ہوئے خود دنیا سے چلی جاتی ہے۔ پھر تیسرا دور جو میرے آقا نے اپنی نگاہ میں رکھا وہ یہ کہ جب اولاد نصیب ہو جاتی ہے تو کم و بیش 2 سال وہ ماں اپنی اولاد کو اپنی ہڈیاں گھول کے پلاتی ہے دودھ کی صورت میں۔ تو تاجدار کائنات نے ان 3 ادوار کو دیکھا اور تاجدار کائنات نے فرمایا اے سوال کرنے والے، تجھ پہ پہلا حق بھی تیری ماں کا، دوسرا حق بھی تیری ماں کا، تیسرا حق بھی تیری ماں کا، کیونکہ ماں وہ عظیم ذات ہے جس نے 9 ماں تجھے اپنے بطن میں رکھا۔ ماں وہ عظیم ذات ہے جس نے زندگی اور موت سے گزر کر تجھے جنم دیا، اور ماں وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے کم و بیش 2 سال تک دودھ پلا کے تیری پرورش کی ہے۔ پھر سامعین محترم آئیے تھوڑا غور کریں اور ذہن میں سوچیں کہ ماں کو اللہ رب العزت نے یہ ساری محبتیں دی کہاں سے ہیں؟ ماں کو مالک کائنات نے یہ ممتا کہاں سے دی کہ خود مالک کائنات نے جب اپنی محبت اور رحمت کو بیان کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے بھی ماں کی ممتا کا استعارہ لیا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ بندے اگر تو یہ سوچنا چاہتا ہے اور تصور کرنا چاہتا ہے کہ میں رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں تو تو جان لے کہ میں تجھ سے کتنی ماؤں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا۔
تو گویا اللہ کو اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی شفقت سمجھانے کے لیے بھی کس نام کا استعارہ لینا پڑا؟ ماں کا۔ تو اب توجہ کریں اور ذہن میں سوچیں کہ اے رب کائنات، تو نے ماں کو یہ ممتا کہاں سے دی؟ سارے رشتے تو نے بنائے، باپ کا رشتہ بھی تو نے دیا، باپ بڑی محبت کرتا ہے اولاد سے، لیکن ماں نہیں بن سکتا۔ پھر خالائے ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، پھوپھو ہیں، سارے رشتے ہیں، لیکن کوئی رشتہ جتنی بھی محبت دے لے ماں کی جگہ پوری نہیں کر سکتا۔ ذہن بار بار سوال کرتا ہے، مولا تو نے ماں کو یہ محبت کہاں سے عطا کی؟ تو سامعین محترم، پھر میرا ذہن پڑھتے پڑھتے ایک خاص لطیف نقطے کی طرف گیا کہ لفظ ماں جب آپ بولتے ہیں، کثیر زبانوں میں جب ماں کو پکاریں گے تو اس کے اندر میم کی آواز آئے گی۔ اس کے لیے مثال دیتا ہوں، انگلش میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیں گے، مدر، میم کی آواز آ گئی۔ اردو میں ماں کہتے ہیں، میم کی آواز آ گئی۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اماں جی، یہاں بھی میم کی آواز آ گئی۔ فارسی میں ماں کو ماتو کہتے ہیں، یہاں بھی میم کی آواز آ گئی۔ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، یہاں بھی میم کی آواز آ گئی۔ اور پھر سامعین محترم، بچہ جب ابھی 3-4 مہینے کا پہلی بار زبان کو ہلانا شروع کرتا ہے، آپ کے تجربات میں ہوگا، وہ بچہ جب زبان کو پہلی بار حرکت دیتا ہے، وہ جو بھی کہنا چاہے اس کی زبان سے بھی مم مم نکلتا ہے۔ اب سوچتے چلے جائیں اور کثیر زبانوں کو دیکھیں، جب زبانوں میں ماں کو پکاریں گے، بلائیں گے، آواز دیں گے، ان میں میم کی آواز آتی چلی جائے گی۔ میرا ذہن سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ رب کائنات فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے پوری کائنات کو بنایا اور کل عالمین کی رحمت ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا، کل عالمین کے لیے رحمت ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اور اس کائنات کے اندر جب رشتوں کو جوڑا، رشتوں میں سب سے زیادہ رافعت، سب سے زیادہ شفقت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ رحمت ماں میں رکھی۔ جب سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ماں کے اندر جو شفقت آئی، ممتا آئی، محبت آئی، رحمت آئی، اس ماں کی محبت کا سبب بھی اس میں محمد کی میم ہے، جو جب بھی ماں کو پکارتے ہیں تو میم خود بول پڑتی ہے۔ تو سامعین محترم، ماں کے اندر بھی جو رحمت ہے، جو شفقت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی میم سے آئی ہے۔ اب آخری نقطہ دینے لگا ہوں۔ ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کو بنایا کیوں ہے؟ اور آپ بھی تھوڑا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو ذہن میں سوال آئے گا، اور آئیے اپنے اللہ سے سوال کریں کہ اے مالک کائنات، تو قادر مطلق ہے، تو کن فرماتا انسان بنتے چلے جاتے، تو ایسا قادر ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے، تو ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر چاہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکال سکتا ہے،
تو ایسا قادر مطلق ہے، کن فرمائے تو ہر شے کو وجود ملتا چلا جائے۔ تو اے رب کائنات، پھر انسان بنانے کے لیے اور انسان کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے اے مولا تو نے اتنا مشکل راستہ کیوں رکھا؟ ایک ماں کا وجود کیوں رکھا؟ تو سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مالک کائنات سے سوال کیا تھا کہ اے مولا تو بتا تو نے ماں کو کیوں بنایا ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ مولا بتا تو نے ماں کو کیوں بنایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنے سامنے درخت کو دیکھ۔ غور کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کے تنے کو دیکھا، اچانک درخت کا تنا پھٹ گیا اور اس سے 4 جوان نکلے۔ چاروں جوانوں کے چہرے الگ سمتوں کی طرف تھے، ایک تنے سے نکلے، ایک دوسرے سے مصافحہ تک نہ کیا، ایک دوسرے کا نام تک نہیں پوچھا، خیریت تک نہیں پوچھی، جس کا چہرہ جدھر تھا ادھر چل پڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ یہ 4 جوان ایک تنے سے نکلے ہیں لیکن ایک دوسرے کا حال تک نہیں پوچھا، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھا، خیریت نہیں پوچھی۔ میں قادر مطلق ہوں، بنا تو لفظ کن سے بھی سکتا تھا، کن فرماتا لاکھوں کروڑوں اربوں انسان دنیا میں آ جاتے، لیکن وہ آ تو جاتے، ان کے اندر شفقت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، پیار نہ ہوتا، رشتہ نہ ہوتا، ایک دوسرے کا احساس نہ ہوتا۔ جب ماں کو درمیان میں رکھا ہے، اس ماں کے ذریعے ایک بطن سے جو اولاد آتی ہے، اس اولاد کے اندر محبت کا سبب وہ ماں ہے۔ اولاد میں محبتوں کا سبب وہ ماں ہے۔ اس ماں کے وجود کی وجہ سے رشتوں کو دوام ملا، ماں کے وجود کی وجہ سے رشتوں میں محبت آئی، ماں کے وجود کی وجہ سے رشتوں میں احساس آیا۔ اگر ماں نہ ہوتی تو باپ کہاں سے آتا؟ اگر ماں نہ ہوتی تو ننیال کہاں سے آتے؟ ددیال کہاں سے آتے؟ یہ رشتوں کا بندھن کہاں سے آتا؟ تو سامعین محترم، راز یہ سمجھ آیا کہ دنیا کے اندر جو محبتیں ہیں، احساسات ہیں، پیار ہے، اس سارے کی ساری محبت کی بنیاد وہ ماں ہے۔ تو پھر سامعین محترم، اگر ماں کے وجود کو میرے اللہ نے ایسا عظیم بنایا، ایسا اعلیٰ بنایا، تو پھر کیوں نہ اپنے ماں اور باپ دونوں کا ادب و احترام کیا جائے؟ چونکہ آج کا موضوع صرف ماں رکھا گیا، اس لیے ساری گفتگو لفظ ماں پہ چلی گئی، نہیں تو باپ کا مقام اپنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے اگر جنت جانا چاہتے ہو تو ماں اور باپ یہ دونوں ملیں گے تو جنت کا دروازہ بنے گا، جنت کا دروازہ بنے گا۔ اور آخری پیغام کے جو جملے دینا چاہتا ہوں سامعین محترم، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جان لیں جب تک ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے تب تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آج کے اس دور میں ہم کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کاروبار کرنے والا کہتا ہے کہ میں کاروبار میں کامیاب ہو جاؤں،
امتحان دینے والا کہتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، اور اس کامیابی کے پیچھے ہم لوگ دعائیں بھی کرواتے، پیران کرام سے، مشائخ سے تعویذ لیتے ہیں، سب کچھ جائز ہے، ہر کسی سے دعا کروائیں، لیکن سامعین محترم اگر گھر کے پیر ناراض ہیں، اگر گھر کے پیر ناراض ہیں تو وقت کے مجدد کی صحبت میں بیٹھ کے بھی دعائیں کرتے رہیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دیگر اولیاء تو اولیاء رہے، اگر ماں اور باپ کو ناراض کر رکھا ہے اور وقت کے مجدد کی صحبت میں بیٹھ کر بھی دعا کریں گے تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اولاد کے لیے سب سے بڑے پیر اس کے ماں اور باپ بنائے، سب سے بڑے پیر اس کے ماں اور باپ بنائے ہیں۔ باہر پیران کرام کی صحبت لیں، عمل صالح ہے، جائز عمل ہے، لیکن سامعین محترم سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں، سب سے پہلے دعا اپنے والدین سے کروائیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، یہ میرے تجربات کی بات ہے، وہ کام جو ظاہراً ممکن نظر نہیں آتے، اگر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے شروع کروائیں اور دعا کروائیں، پھر دیکھیں سمجھ نہیں آتی کہ اسباب کہاں سے بنے، کام کیسے ہو گئے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمارے مشائخ، ہمارے پیر، ہمارے مربی، ہمارے والدین ہمارے گھر میں رکھے ہیں تو پھر کیوں نہ والدین کا احترام کر کے ہم جنت کو بھی کما لیں اور اس دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر لیں۔ کیونکہ وقت اتنا ہی تھا۔ ہم لوگ آج کے دور میں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور ہر کسی کی طلب ہے کہ مجھے صحت بھی مل جائے اور عمر بھی بڑھ جائے۔ بولیں کیا یہ طلب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہر کوئی چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، اگر تو عمر میں اضافہ چاہتا ہے، صحت میں برکت چاہتا ہے اور مال میں اضافہ چاہتا ہے، تو اپنے والدین کی خدمت کر، ان ساری چیزوں میں اضافہ اللہ عطا کر دے گا۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ آج کی اس اصال ثواب کی محفل پاک میں آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں، مطیع، اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، ان کو راضی کرنے والے ہو جائیں، اور اپنے والدین کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کریں، اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، میں تو اپنی طرف سے خوف بھی تھا کہ میں لیٹ پہنچا ہوں، چونکہ صبح گوجرا فیصل آباد میں خطاب تھا نماز فجر کے بعد، وہ کر کے وہاں سے چلا تو گھر پہنچا، صرف آ کے تیاری کی تو ادھر نکل آیا، لیکن جب یہاں پہنچا تو پھر سمجھ آئی کہ میں جلدی آ گیا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اور میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔